وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمل کربا صلوات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم ہمارا ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے مالک کائنات اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے اللہ رب العزت اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے بانیان صف اعضاء بالخصوص آج کے صف اعضاء کا اہتمام کرنے والے برادر ارجمند جناب ڈاکٹر مہدی کی اللہ زندگی کو دراز فرمائے مالک کائنات انہیں صحت و سلامتی عافیت طول عمر وسعت رزق عطا فرمائے مالک کائنات ان کی والدہ گرامی کو صحت و سلامتی عافیت عطا فرمائے مالک کائنات اس ذکر مقدس کے صدقے مرحوم و مغفور ڈاکٹر غلام حسین کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ رب العزت اس مرحوم کو جوانان جنت کے سردار حسین بن علی کی شفاعت نصیب فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ زیارت قبور ائمہ بقی زیارت کربلا سامرہ النجف زیارت ثانی زہرا شاہ خراسان معصوم کو نصیب فرمائے پروردگار عالم بقیت اللہ الاعظم ولی اللہ الاکبر ناموس طاہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضیٰ ابن فاطمۃ الزہرا ابن خدیجۃ الکبریٰ وارث انبیاء وارث قرآن و کعبہ و وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے آن جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے اور ہماری آنکھوں کو حضرت ولی عصر کا دیدار نصیب فرمائے اس علاقہ اور اس ماحول میں جو علماء کرام خدمت دین میں مصروف ہیں پروردگار عالم ان کی خدمت دین کو قبول فرمائے اور مالک کائنات انہیں ان اعمال حسنہ اور خدمت دین کا اجر کثیر جزیل عطا فرمائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے اللہ رب العزت حسین ابن علی کے ماتمداروں سوگواروں عزاداروں اور حسین ابن علی کے زواروں کی حفاظت فرمائے شر اعداء دین سے محفوظ فرمائے اور مالک کائنات حسین ابن علی کے زواروں کے لیے سفر کی مشکلات اور صعوبتوں کو آسان فرمائے دعاؤں کی قبولیت حاجات کی برآوری کے لیے مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے بانیے مجلس کی گھر پہ خیر و برکت کے نزول کے لیے اور اس خاندان کے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے لبوں کو معطر فرمائے پوری مودت محبت اور عقیدت سے اجر رسالت ادا کریں اور محمدی علوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات ایک مرتبہ پھر بھی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین
الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني الشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آتاني جبرائيل من قبل ربي عز وجل ويقول يا محمد إن الله يقرأك السلام بشر أخاك عليا بأني لا أعذب من تولاه ولا أرحم من عاداه. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام يا بني لا تغفل عن القرآن فإن القرآن يحيي القلب وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر. وقال الإمام السجاد زين العابدين عليه الصلاة والسلام لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي صلوات. جیسے خاندان رسالت لائق صلوات ہے اطرت الرسول جیسے آپ کی گردنوں پہ حق رکھتے ہیں اسی طرح پوری مودت سے سب مل کر عبادت میں شریک ہوں اور محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں. سامعین محترم حاضرین گرامی قدر محبان محمد و آل محمد شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام پرصداران ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا مظلوم نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. یہ سورہ مبارک ہے بقرہ کی 21ویں آیت مجیدہ ہے جس میں خالق کون و مکان مالک ارض و سما عبادت اور سجدوں کے لائق پروردگار نے پوری انسانیت کو اپنی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے سر سجود ہونے اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. ظاہر ایام اعضاء ہیں ماہ مبارک کے سفر بڑی روحانی سی اور نورانی سی ایک مجلس آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور آپ سے صرف اتنی تمنا ہے کہ آپ کی نگاہیں ہر آنے جانے والے کا تعاقب نہ کریں توجہ میری طرف رہے گی لطف اندوز ہوں گے گفتگو بڑی عظیم آپ کی سماعتوں تک پہنچانے لگا ہوں توجہ فرمائیے گا. میں پھر جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ خالق کون و مکان
مالک ارض و سما، عبادت اور سجدوں کے لائق پروردگار نے پوری انسانیت کو اپنی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے اور سر پر سجود ہونے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس پروردگار نے تمہیں نعمت وجود عطا فرمائی ہے۔ جو بول سکتے ہو بولیے، جس پروردگار نے تمہیں نعمت وجود عطا فرمائی ہے، وہ کتنا بڑا رب ہے، وہ کتنا عظیم خالق ہے۔ قرآن کی اس آیت میں دو لفظوں نے عظیم اعلان کیا، کہا صرف تمہارا ہی نہیں ہے، والذین من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان کا خالق بھی وہی پروردگار ہے۔ آج میری مجلس مرضی کی سن لو، توجہ فرمائیے گا، جی چاہ رہا ہے کہ ان کا خالق بھی وہی پروردگار ہے، یعنی اس کی خالقیت کا دائرہ وسیع ہے، وہ عظیم خالق ہے۔ تمہیں بھی اسی نے خلق فرمایا ہے، تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں ان کا خالق بھی وہی پروردگار ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے میں ان کا عزیز بھی ہوں، توجہ فرمائیے گا، جب اس آیت مجیدہ کی ان ابتدائی کلمات کے، توجہ فرمائے گا، ترجمہ میں غور کر رہا تھا، تدبر کر رہا تھا، جب تعقل اور تفکر سے کام لے رہا تھا تو میرا طائر فکر پرواز کر رہا تھا، پروردگار عالم تیری ذات نے حکم سجدے کا دیا ہے، پروردگار عالم تیری ذات نے بشریت کو عبادت کا حکم دیا ہے، لیکن آیت نے بڑھ کر میرے مالک آیت میں آپ کی صفاتوں میں سے دو عظیم صفاتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے، یعنی حکم عبادت کا ہے اور تذکرہ آیت مجیدہ میں صفات پروردگار کا ہے کہ تمہارا رب بھی میں ہوں، تمہارا خالق بھی میں ہوں۔ ادھر سے میں بڑا قیمتی لفظ کہہ رہا ہوں، عالم معنی میں یہ جواب آئے گا، یعنی میرا سوال یہ ہو گیا کہ پروردگار عالم تو نے حکم عبادت کا دے دیا، حکم سجدے کا دے دیا، تذکرہ اپنی صفاتوں کا فرمایا کہ تمہارا رب بھی میں ہوں، تمہارا خالق بھی میں ہوں، مالک کائنات، صفاتوں کا تذکرہ یہ کس لیے فرما دیا؟ تو ادھر سے ایک ہی جواب آئے گا، کہا میرے بندے اپنی صفاتوں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ جب تک تجھے میری معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک نہ تمہیں عبادت کی لذت محسوس ہوگی نہ سجدے کی لذت محسوس ہوگی۔ جیتے رہو، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، جیتے رہو۔ یعنی پہلا مرحلہ عبادت یہ ہے کہ ہمیں معرفت پروردگار ہونی چاہیے۔ میں بہت بڑے جملے کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یعنی سب سے پہلے ہمیں معرفت پروردگار ہونی چاہیے کہ کوئی ذات ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ مقام ربوبیت جس کے شایان شان ہے، کوئی ذات ہے کہ مقام خالقیت جسے سجدہ ہے، توجہ فرمائیے گا، میں نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ لو یہاں تک آپ آ گئے، اچھی سماعت رکھتے ہو، میں مجلس بڑی عظیم آپ کو سنانے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ اچھا بات یہ ہے کہ اب سوچنا پڑ گیا مجھے یہاں پر بیٹھ کر کہ مالک کائنات جو ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے سجدوں سے بے نیاز ہے، آج اچھی سماعت کے ساتھ سن لو، میں التجا کر رہا ہوں، جو ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، ہماری تسبیح، ہماری تقدیس، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، توجہ فرمائے گا، اس کی پروردگار عالم کو جو ہمارا رب بھی ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، پروردگار عالم کو ہماری تسبیحات و ہماری تقدیس و سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں التجا کر رہا ہوں، میں آج سے ذرا نکل کے آپ سے گفتگو کرتا ہوں، توجہ فرمائے گا، پھر میں التجا کر لیتا ہوں، پروردگار عالم تیری مشیت کیا ہے؟
مالک تو چاہتا کیا ہے؟ پروردگار عالم تیری مشیت کیا ہے؟ تیرا ارادہ کیا ہے کہ مجھ جیسے بندے کو تو نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، جبین نیاز چھکانے کی دعوت دے دی ہے، سجدے کی دعوت دے دی ہے۔ حیران ہو گیا۔ اب آپ کی احمد پور والوں کی مرضی ہے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو آپ راز بندگی کہیں، بولیے گا خدا کے لیے، میں تب پڑھ سکتا ہوں۔ تو جو فرمایا کہ اس کو آپ راز بندگی کہیں یا اس کو فلسفہ عبادت کہیں، تو جو فرمائے گا آیت نے دو لفظوں میں بندگی کے راز کو بیان فرمایا، عبادت کے فلسفے کو دو لفظوں میں بیان فرمایا۔ فرمایا لعلکم تتقون، اللہ فرما رہا ہے کہ تجھے سجدے اور عبادت کی دعوت اس لیے دی ہے کہ میری مشیت یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میں اللہ چاہتا ہوں کہ تم سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ زندگی ہو بچوں، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، یا علی، زندگی ہو، صلوات۔ یہ فلسفہ عبادت کیا ہے؟ تقوی الہی، یعنی ہر انسان مقام رفتار، یعنی توجہ فرمائیے گا، مقام کردار میں ہو پھر بھی متقی نظر آئے، مقام گفتار میں ہو پھر بھی انسان کیا ہونا چاہیے؟ متقی اور پرہیزگار نظر آنا چاہیے۔ سنیے گا، اب میں ٹھہر گیا، آپ نے بہت اچھا استقبال کیا، دعا لے بھی رہا ہوں، دعا دے بھی رہا ہوں۔ اچھا توجہ فرمائیے گا، سوچنا چاہیے کہ جس کے کسی کا قیمت لا رہا ہوں، کچھ انوار قدسی ایسے ہوں گے کہ جن کے راز و نیاز اور مناجات جیسی کسی کی مناجات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بھائی یہ سوچنا پڑے گا نا، توجہ فرمائیے گا۔ اچھا میں نے آپ کے لیے نا، جب اس مجلس کو میں پڑھنا چاہ رہا تھا، میں نے آپ کے لیے کیا دیکھا؟ کائنات کی سب سے پہلی ہستی، نبیوں کے سردار نبی سید الانبیاء کی مناجات کو پڑھا، علی بن ابی طالب کی مناجات کو پڑھا، جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ کی محراب عبادت میں مناجات کو پڑھا، حسن مجتبیٰ کی مناجات کو پڑھا، حسین ابن علی کی مناجات کو پڑھا، علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین ذو الصافنات آدم آل محمد نوح اہل بیت، دعاؤں کی شکل میں انجیل آل محمد دینے والے، زبور اہل بیت پیش کرنے والے، صاحب الجناب زین العابدین، جملہ نہ کہہ دوں، وہ امام جس نے دنیا کو اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کا طریقہ سکھایا، اور وہ سید سجاد جس نے کائنات کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ اکبر، جیتے رہو، زندگی ہو آپ کی۔ سید سجاد کی مناجات کو پڑھا، آخر میں پڑھوں گا، توجہ فرمائیے گا، سید سجاد کی مناجات کو پڑھا۔ سب سے پہلے جب نبیوں کے سردار نبی کی سیرت میں میں آگے بڑھنے لگا، پیغام دینا ہے مجھے، توجہ فرمائیے گا، جب سید الانبیاء کی سیرت کو میں پڑھنے لگا، سرکار رسالت کی سیرت کیا تھی؟ سجدے کا عالم، نبیوں کے سردار نبی کے سجدے کا عالم یہ تھا کہ بستی مدینہ کو چھوڑ کر نبیوں کے سردار نبی بستی مدینہ سے باہر چلے جاتے، خاک مدینہ کو اکٹھا کر لیتے، اپنا دایاں رخسار خاک مدینہ پر لگا دیتے، سرکار رسالت تسبیح پروردگار کرتے، اللہ سے مناجات کرتے، اللہ سے راز و نیاز کرتے، راز و نیاز کرتے کرتے اتنے آنسو بہاتے تھے کہ وہ خاک نہیں رہتی تھی، وہ خاک گارے میں اور خمیر میں بدل جاتا کرتی تھی۔ یہ وہ انوار قدسی ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے
اپنے سجدے کا حکم دیا، دعوت دی، آؤ میرا سجدہ کرو، آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ. گھبرانا نہیں آپ نے، توجہ فرمائے گا، آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ. جب مناجات پڑھی، آج جوانوں کے لیے اسپیشل میں نے ایک جملہ کہنا ہے 5 منٹ کا، توجہ فرمائے گا. جب میں نے یہ مناجات پڑھی، سرکار رسالت کی مناجات میں قیمتی ترین 4 جملے میرے سامنے آ. سید الانبیاء نے مناجات کے مقام میں بارگاہ رب العزت میں التجا کی، الہی سجد لک سعادی و خیالی و آمنا بک فعادی افرت وجہی علی التراب وحق لی ان اسجد لک. کائنات نہ قربان کر دوں، نبیوں کے سردار نبی کی مناجات ہے. چلو اگر ابھی تک آپ کو معرفت نہیں ہوئی نا، میں آپ کے لیے 5 جملے کہہ دیتا ہوں تاکہ سید الانبیاء کی آپ کو معرفت ہو جائے، پھر علی علی ہو جائے. آپ کو چند جملے میں پہنچا دوں، میری مجلس مکمل ہو جائے عبادت مصائب پر. توجہ فرمائے گا، میں یوں کہا کرتا ہوں، سید المرسلین، امام الانبیاء، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہے، 2 عالم کے سردار بھی ہیں. وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہیں. وہ مصطفیٰ، توجہ فرمائے گا، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہیں. مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا، اور محمد وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا. اب یہ عظمتوں والے نبی ہوں، جس کا مقام یہ ہو، جس کا شرف یہ ہو، یہ عظمتوں والے نبی ہوں. اب سوچئے مصلی عبادت پر سید الانبیاء کی مناجات کا کیا انداز ہوگا، سرکار رسالت کا اللہ سے راز و نیاز کا کیا انداز ہوگا. غور فرمانا، کہ پروردگار عالم، الہی میرے معبود، سجد لک سعادی، میرے مالک میں مصطفیٰ عبودیت کی اس منزل پر ہوں، دنیا جبین نیاز جھکاتی ہے، میں محمد وہ ہوں جس کے وجود کا ذرہ ذرہ تیری بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر آتا ہے. اگر قدر نہیں فرمائی تو میں گلہ کروں گا. آج میں نے اجازت لی آپ سے، مجھے اپنے مزاج کی مجلس پڑھنے دیں. تو جو فرمائیے گا، پروردگار عالم میرے وجود کا ذرہ ذرہ تیری بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر آتا ہے. اور کیا مناجات کا جملہ ہے. سید الانبیاء مصلی عبادت پر ہو، راز و نیاز پروردگار سے ہو رہے ہو. کہا پروردگار عالم میری عبودیت کا معراج یہ ہے کہ میں میرے مالک اپنے خیالوں میں بھی تیری عبادت کرتا ہوں. نہیں، مجمع مجھے اچھا چاہیے ہوتا پڑھنے کے لیے. توجہ فرمائیے گا، وہ خیالی پروردگار عالم، میں خیالوں میں بھی میں پروردگار عالم تیری عبادت کرتا ہوں. اب بات یہ ہو گئی، ایک ہوتا ہے مقام خضوع، ایک ہوتا ہے مقام خشوع. توجہ فرمائیے گا، ایک ہوتا ہے مقام خضوع، ایک ہوتا ہے مقام خشوع. یہ مقام خضوع تھا، میرے وجود کا ذرہ ذرہ تیری بارگاہ میں جھک جاتا ہے، میں خیالوں میں بھی پروردگار تیری عبادت کرتا ہوں. سرکار رسالت فرما رہے ہیں، میرے مالک یہ میری ظاہری کیفیت ہے، میرے مالک میری باطنی کیفیت یہ ہے کہ میرے اللہ تیری عظمت کے علاوہ میرے نورانی قلب میں کسی اور کی عظمت نہیں پائی جاتی ہے. کیا مناجات ہے سید الانبیاء کی زندگی ہو. تہ دل سے دعا دے رہا ہوں، توجہ فرمائے گا، ہر چہرہ ظاہر ہے، میری آنکھیں آپ کی تصویر لے رہی ہیں. توجہ فرمائے گا، میرے مالک میری عبودیت کا معیار یہ ہے، احساس ہے میرے قلب میں صرف تیری عظمت کا ہے. خدا کرے وقت میں بھی برکت رہے، یا جہاں تک میرا جی چاہے میں پڑھتا رہوں. توجہ فرمائیے گا، بات میں نے سن لی ہے جو ہو رہی تھی. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، توجہ فرمانا. جی کہا میرے مالک میں تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں. توجہ، پھر فرمایا میرے پروردگار
معیار عبودیت میں اور میدان عبودیت میں سادہ کر دیتا ہوں، پروردگار عالم عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ اچھا مجھے آج تک وہ عبادت گزار سمجھ نہیں آیا جو عبادت بھی کرے اور اس کے درمیان اور اس کے اندر تکبر کی بیماری پائی جائے۔ کہ بلا مجھے آج تک یہ عبادت گزار سمجھ میں نہیں آیا۔ توجہ فرمائیے گا، کہے میں عبادت گزار بھی ہوں، تکبر کی بیماری میں بھی مبتلا ہو۔ اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا پروردگار عالم میری عاجزی اور میری انکساری کا عالم یہ ہے کہ کائنات کا ہر انسان اپنی زمین نیاز جھکانے کے لیے اچھی جگہ، حسین جگہ، نرم جگہ کا پروردگار عالم انتخاب کرتا ہے۔ میں محمد وہ ہوں جب تک خاک پر سجدہ نہ کروں میرے اللہ نہ عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے نہ سجدہ کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ جیتے رہو۔ جوانوں کے لیے پیغام دوں، آپ توجہ فرمائیے گا۔ ہمارے گھروں کا رواج بدل چکا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ہمارے گھروں کا رواج یہ بدل چکا ہے۔ کیسے بدل چکا ہے؟ گھبرانا نہیں آپ نے، آج کی مجلس میری مرضی کی ہے جی۔ ہمارے گھروں کا رواج بدل چکا ہے۔ جوان بیٹا ہے، عالم شباب ہے، اذان ہوئی، اگر باپ نے ہمت کر لی بیدار کرنے کے لیے کہ بیٹا وقت سجدہ ہے، ڈر گئے آپ؟ وقت سجدہ ہے، غور فرمائیے گا۔ ادھر سے جس نے گود میں اٹھا کے پالا تھا اس کی مامتا جوش میں آ جاتی ہے، بوڑھا ہوگا تو پڑھ لے گا، جوانی کی نیند ہے آرام کرنے دے۔ نہ بناؤ گھروں کا ایسا ماحول۔ ادھر وہ جو اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کا غلام کہتا ہے، جب علی کا سجدہ، توجہ، علی کے سجدے کی شبیہ بنانے کے لیے اسے بھیجا جا رہا ہے تو جو کنیز سیدہ ہے اسے بھی تائید کرنی چاہیے، تردید نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا میری زبان پہ بڑا قیمتی لفظ آیا، بڑا قیمتی لفظ آیا ہے کہ علی کے سجدے کی شبیہ بننے جا رہا ہے۔ توجہ فرمائے گا، آپ کہیں گے مولانا یہ کیسا آپ نے جملہ کہہ دیا؟ ہاں میں نے جملہ کہا ہے، توجہ فرمائے گا۔ سید سجاد، چار جملے کہوں، سید سجاد، زین العابدین، ہاں سید الساجدین، ذو الصافنات، آدم آل محمد، نوح اہل بیت، دعاؤں کی شکل میں انجیل آل محمد دینے والے، زبور اہل بیت پیش کرنے والے، صاحب الجراب یعنی چہرہ ڈھانپ کر ناداروں کی مدد کرنے والے میرے آقا سید سجاد کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا یبن رسول اللہ، توجہ فرمائیے گا، کہتا یبن رسول اللہ، جیسی نماز آپ پڑھتے ہیں ہم ویسی نہیں پڑھ سکتے، جیسا سجدہ آپ کرتے ہیں ہم ویسا سجدہ نہیں کر سکتے، جو انداز مناجات آپ کا ہے ہم ویسے اللہ سے راز و نیاز نہیں کر سکتے۔ میرے آقا سید سجاد نے نا امامت کی نگاہوں کو اٹھایا، اس شخص کے چہرے پہ لگایا، امام نے فرمایا کہ معلوم ہے تم ہمارے جیسا سجدہ نہیں کر سکتے، ہمارے جیسی عبادت نہیں کر سکتے، تمہارے راز و نیاز کا معیار ہمارے معیار جیسا نہیں ہے، تمہاری مناجات کا معیار ہماری مناجات کا جیسا نہیں ہے۔ فرمایا مسلح عبادت پر آ جا، ہماری مناجات کی شبیہ بن جا، ہمارے راز و نیاز کا شبیہ بن جا، ہمارے سجدوں کی شبیہ بن جا۔ امام کے یہ لفظ، امام نے فرمایا من شبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شبیہ بن جاتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے سجدے کی شبیہ بنا کے جبین نیاز جھکا دے، میں ضمانت دیتا ہوں روز قیامت جہاں ہم آل محمد ہوں گے وہاں تو بھی ہوگا۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے من شبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی، میں اچھا لفظ کہہ رہا ہوں، جو کسی قوم کی اچھے اعمال میں نقل اتار لیتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔
کتنا خوش بخت ہے وہ سجدہ گزار جو مصلی عبادت پر قدم رکھتے ہوئے کہے میرے مالک آج میں علی ابن الحسین کے سجدے کی شبیہ سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ایک اور نسخہ بتاؤں میں آپ کو، دو روایت قبلہ میرے سامنے، ایک میں پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اچھا نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ آپ پھر گھبرا جائیں گے، آپ کہیں گے کہ میری نماز کہاں اور وہ جو مومن کو معراج پر پہنچاتی ہے وہ نماز کہاں؟ توجہ فرمائیے نا، ہم نے نماز شروع کی، احمد پور موڑ سے گاڑی میں بیٹھے جھانگ اتر گئے، نماز بھی ختم ہو گئی۔ توجہ فرمائے گا، یہ ہے ہماری نماز، یہ ہماری صلاۃ ہے، یہ ہماری نماز ہے۔ لیکن قبلہ جب یہ روایت پڑھی نا، خدا کی قسم تسلی ہو گئی۔ سرکار صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ ولو کانت ناقصۃ، فرمایا آج مصلی عبادت پر تربت حسین کو، خاک شفا کو اپنا سجدہ گاہ بنا لے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر تیری نماز ناقص بھی ہوئی، اللہ اس تربت حسین اور خاک شفا کے سجدے میں تیری نماز کو اللہ کمال عطا فرما دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، قبلہ یتم الصلاۃ ولو کانت ناقصۃ، اگر تیری نماز با کمال نہیں ہے، یہ خاک شفا توجہ تیری نماز کو با کمال بنا دے گی۔ سرکار رسالت نے نماز پڑھائی، جوانوں کے 5 منٹ، پھر آگے اور منزل ہے بڑی قیمتی۔ ہمراہی تو فرما رہے ہو نا؟ توجہ فرمائیے، غور فرمائیے۔ جی جی میں بولتا ہوں اس پہ جناب، ایسا بولوں گا کہ دل سے دعا نکلے گی۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ اچھا جی، اسی عظمتوں والے رسول نے جو امام الانبیاء ہیں، صبح کی نماز سرکار نے امامت فرمائی، مسجد نبوی، اور سبحان اللہ اصحاب کبار، بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے، اقتداء رسالت میں نماز ادا ہو گئی۔ جوانوں کے لیے 5 منٹ میں نے آپ سے مانگے ہیں جی۔ نماز ادا ہو گئی، سرکار رسالت نے اپنا رخ بدلا، رخ بدل کرنا نمازیوں کے چہروں پر رحمت للعالمین نبی نے نظر رحمت ڈالنا شروع کی۔ زندگی ہوا، تہ دل سے واقعی دعا دے رہا ہوں، اور توسل کس سے ہے؟ امام سجاد سے۔ سید الانبیاء نے نگاہیں ڈالی، قیمتی بات سن لو، نگاہیں ڈال کر سرکار سید الانبیاء کی نگاہیں ایک جوان کے چہرے پر جا کر رک گئی۔ عالم شباب، جوانی، اور سرکار کی نگاہیں جوان کے چہرے پہ جا کے رکی۔ جب جوان کے چہرے پہ جا کے رکی نا، نبیوں کے سردار نبی نے احوال پرسی فرمائی۔ احوال پرسی سمجھتے ہو نا؟ حال حوال پوچھا، احوال پرسی فرمائی۔ سرکار رسالت نے پوچھا کیفا اصبحت یا فلاں، اے فلاں یہ بتاؤ تو نے کیسے صبح کی، تو نے کیسے صبح کی۔ یہاں سے میری مجلس شروع ہو رہی ہے، یہ مجلس نہیں تھی، یہ تو میں آپ کے ساتھ ویسے کوئی دوستانہ بات کر رہا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، اس کے بعد 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، بے شک گھڑی دیکھ لو۔ اچھا توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ کہا کیفا اصبحت یا فلاں، توجہ، اے فلاں تو نے کیسے صبح کی۔ سید الانبیاء نے جب احوال پرسی کی، اچھا میں سوچنے بیٹھ گیا کہ جوان کے چہرے پہ جا کے نگاہ رسالت کیوں رکی؟ عالم شباب ہو، اس کے چہرے پہ جا کے رکی۔
کہا یا رسول اللہ اصبحت موقنا، کہا یا رسول اللہ میں نے حالت یقین میں صبح کی. جملہ قیمتی ہے، مجھے بڑا ذہین فتین انسان چاہیے. توجہ فرمائیے گا، اصبحت موقنا، میں نے حالت یقین میں صبح کی. ان بریکٹ ایک جملہ لے لو، پیغمبر کی میرے بھائی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے میری امت میں دو چیزوں کو بہت کم تقسیم کیا ہے، ایک صبر اور ایک یقین. صبر کرنے والے بھی بہت کم ملیں گے، صاحب یقین بھی بہت کم ملیں گے. لو مجلس کا رخ بن گئے، آپ چلتے ہیں، توجہ فرمائیے گا. صاحب یقین بھی بہت کم ملیں گے. سرکار رسالت نے پوچھا جوان تو نے کیسے صبح کی؟ نبیوں کے سردار نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کہتا اصبحت موقنا یا رسول اللہ، کہتا یا رسول اللہ میں نے حالت یقین میں صبح کی. اتنا بڑا دعویٰ کرنا تھا، مسجد نبوی کا ماحول ہو، صحابی موجود ہوں، امام الانبیاء کی ابتدا میں نماز ادا ہو چکی ہو، اور کہے کہ یا رسول اللہ میں نے حالت یقین میں صبح کی ہے. سید الانبیاء کے لب حرکت میں آئے. سرکار رسالت فرماتے ہیں لکل یقین حقیقت فما ہوا حقیقت، یقین کا سرکار رسالت فرماتے ہیں ہر یقین کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. میں محمد سید الانبیاء تم سے پوچھتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے پوچھتا ہوں تیرے یقین کی دلیل کیا ہے؟ یہ 5 منٹ آپ کے ہیں، یقین کی دلیل کیا ہے؟ عجیب جملے کہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنی تربیت کے لیے اس سے قیمتی جملے نہیں پڑھے ہیں. کہتا یا رسول اللہ میرے یقین کی پہلی دلیل یہ ہے، حزن سمجھتے ہو؟ حزن، غم و حزن، غمگین رہنا، غم و حزن، تڑپتے رہنا. مثلا انسان کسی کے فراق میں تڑپے. توجہ فرمائیے گا، یہ تو سمجھ آ گئی نا بات، غور فرمائیے گا. اے فیس بک کا اللہ تڑپنا نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے میں تو خوش ہو جاؤ بھائی مولوی صاحب بھی اسے بیماری دے، مریض ہے، نہیں. توجہ فرمایا، غور فرمانا. پہلا جملہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یقین کی پہلی دلیل یہ ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا ہوں. لقائے پروردگار، اللہ سے ملاقات کے لیے ہر وقت حزین رہتا ہوں. یا رسول اللہ میرے یقین کی دوسری دلیل یہ ہے، دن کو کھانے کو لب لگانے کو جی نہیں کرتا، رات کو بستر آرام پر سکون نہیں آتا، جی چاہتا ہے دن بھر روزے کی حالت میں اللہ کی تسبیح کروں، رات بھر تاریکی شب میں اللہ سے مناجات کروں. جیتے رہو، خدا کی قسم قدر فرمائیے، آپ نے توجہ فرمائیے. رات کو اللہ سے مناجات کرنے کو جی کرتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یقین کی دلیل یہ ہے کأنی انظر الی اہل الجنت یتنعمون فی الجنت، توجہ، ویتعارفون وعلی الارائک متکئون. توجہ فرمائیے گا. کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یقین کی چوتھی دلیل یہ ہے، یا رسول اللہ رہتا مدینہ میں ہوں، نماز آپ کی ابتدا میں پڑھتا ہوں، چلتا مدینہ کی گلیوں میں ہوں. کہتا میرے یقین کی دلیل یہ ہے، یا رسول اللہ اللہ نے میری نگاہوں سے پردے ہٹا دیے ہیں، میں وہ صاحب بصارت ہوں کہ میں رہتا مدینہ میں ہوں، جنت بھی دیکھتا ہوں، اہل جنت کو بھی دیکھتا ہوں. زندگی ہو سب جوانوں کی، ہاں جنت بھی دیکھتا ہوں، اہل جنت بھی دیکھتا ہوں. کہتا ہے یا رسول اللہ یتعارفون وعلی الارائک متکئون. میرا معیار معرفت یہ ہے، میری بصیرت یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں جنتی لوگ مسندوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور نعمات جنت ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں. پھر کہتا ہے یا رسول اللہ کأنی انظر
الی اہل النار معذبون فیہا ومسترخون، کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں سے ایسے پردے ہٹے ہیں، میں جہنمیوں کو بھی دیکھتا ہوں، جہنم کو بھی دیکھتا ہوں، جہنمیوں پر عذاب کیسے ہو رہا ہے، وہ کیسے چلا رہے ہیں۔ تو جو فرمایا میں دیکھتا ہوں، اور پھر کہتا وَكَأَنَّ الْآنَ يَسْمَعُ زَفِيرَهَا يَدُورُ فِي مَسَامِعِهِ، میرا یقین یہ ہے کہ جہنم کے شعلوں کے بھڑکنے کی آواز میرے کانوں تک آ رہی ہے۔ یقین سمجھ گئے؟ تو جو فرمایا میں نے اپنے لیے یہ مجلس پڑھی ہے، تو جو فرمائیے گا کہنے نا بھی مولوی قابو آ جاوے تو تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ تو جو فرمائیے اللہ اکبر اللہ اکبر، جیتے رہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیداری صلوات۔ توجہ فرما لیا آپ نے، یہاں تک آ گئے، بہت اچھے انداز میں آیا۔ توجہ فرمائے گا، کہا یا رسول اللہ لقائے پروردگار کے لیے تڑپتا ہوں، میری طرف رہنا۔ یا رسول اللہ رات کو مصلی عبادت پر مناجات کرنے کو جی کرتا ہے، روزے کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ غور فرمائیے گا، میرا معیار یقین یہ ہے، میں یقین کی اس منزل پر ہوں۔ یا رسول اللہ جنت بھی دیکھتا ہوں، اہل جنت بھی دیکھتا ہوں، مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے جنتیوں کا نظارہ کرتا ہوں، جہنم بھی دیکھتا ہوں۔ اب ذرا سوچئے گا، جوان ہو، شباب ہو، عالم جوانی میں سید الانبیاء کے سامنے جب اس نے اپنے یقین کی دلیلیں پیش کی، مسجد بھری ہوئی تھی، نمازی تھے، کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، پیغمبر کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والے تھے۔ سرکار رسالت نے نا غور کیا، غور کر کے جب اس جوان نے دلیلیں پیش کی، جملہ لے لینا مجھے دعا دے دینا، سرکار رسالت نے، کیونکہ میں نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے جس نے اپنے یقین کی دلیلیں پیش کی، سرکار رسالت نے بھرے مجمع میں اس جوان کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر سرکار رسالت نے فرمایا ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، کہا میرے صحابیوں یہ وہ اللہ کا عبد ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے نورانی کر دیا ہے۔ میری مجلس کا ایک حصہ مکمل ہو گیا جو تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ کہا یہ وہ عبد ہے، یہ عبد ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے نورانی کر دیا ہے، پروردگار عالم نے۔ اب قبلہ میں اس یقین کو پڑھ رہا تھا، کس جملے پہ پہنچا، خدا کی قسم کیا قیمتی جملہ ہے۔ سید الانبیاء تشریف فرما تھے، لو ہمراہی فرمائیے گا، جو علی علی کرنے آئے ہو ذرا ہمراہی فرمائیے گا۔ سید الانبیاء تشریف فرما تھے، سوال کرنے والے نے سرکار رسالت سے سوال کر لیا، کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے ابن مریم عیسیٰ روح اللہ پانی پر چلتے تھے۔ میں تو ساری عبادت پڑھ رہا ہوں آج۔ عیسیٰ روح اللہ ابن مریم پانی پر چلتے تھے۔ اچھا آپ سے اگر کوئی یہ بات کرے تو، یا کوئی بات کر لے، جواب کس میں ہوگا؟ یا تائید فرما دیں گے، یا تردید کر دیں گے، یا یس میں جواب دے دیں گے، یا نو میں جواب دے دیں گے، یا ہاں کہیں گے یا نہیں کہے جائیں گے، ایسے ہی کہیں گے نا۔ لیکن سید الانبیاء نے عجیب جملہ کہا لو زاد یقینہ لمشا علی الہوا، اگر ابن مریم کے یقین کی منزل بلند ہوتی، پانی تو کیا روح اللہ ہوا پر چلتے ہوئے نظر آتے۔ احمد پور کا مجمع ہے، میں اپنی بات کو زمین پہ نہیں رکھنا چاہ رہا، توجہ فرمائیے گا۔ اگر ابن مریم کے یقین کی منزل بلند ہوتی، ابن مریم پانی تو کیا
ہوا پر چلتے ہوئے نظر آ گئے۔ ظفر نقوی ایک ادنا سا طالب علم 25 سال دسترخوان علم پر بیٹھ کر معارف آل محمد اکٹھا کرنے والا، استادوں کے سامنے زانوِ تلمس تہ کر کے معارف اہل بیت کو اپنے سینے میں جگہ دینے والا میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یقین کی ایک منزل یہ ہے انسان پانی پر چلتا ہوا نظر آئے، یقین کی دوسری منزل یہ ہے پانی تو کیا انسان ہوا پر چلتا ہوا نظر آئے۔ تاریخ سامنے رکھی، سیرت سامنے رکھی، توجہ فرمائیے گا، تاریخ سامنے رکھی، سیرت سامنے رکھی۔ آدم سے لے کر، میں بے ادبی کا قائل نہیں ہوں، آدم سے لے کر جناب ابن مریم تک میں نے سب کو پڑھا، سب کا مطالعہ کیا، سیرت دیکھتا گیا، سوانح حیات دیکھتا گیا۔ کوئی تو ہوگا جس کے یقین کی یہ منزل ہوگی کہ وہ ہوا پر چلتا ہوا نظر آئے گا۔ میں پڑھتا ہوں ابھی بھائی، کوئی تو سوال لو نا بھائی، کوئی تو ہوگا توجہ جو ہوا پر چلتا ہوا نظر آئے گا۔ میں کہیں نہیں گیا، میں وہاں پہنچا۔ توجہ فرمائیے گا، جب رسول اپنا لشکر لے کر خیبر کے میدان میں پہنچ گئے، اب نہ سنو گے تو میں نہیں سناؤں گا۔ خیبر کے میدان میں رسول اللہ اپنا لشکر لے کر پہنچ گئے۔ توجہ فرمائیے گا، جانے والے اپنی مرضی سے علم لے کر جاتے رہے، جرنیل بنانے والے نے نہیں بنایا، جس کو بنایا اس کے بارے میں کہا اللہ اوتین الرعیت غدن، کل اسے میں علم دوں گا۔ پتہ چلا پہلے والے دیوار سے لگے ہوئے علم کو اٹھا کر چل پڑتے تھے، رسول نے نہیں دیا تھا۔ پیغمبر آج فرما رہے ہیں دیا، خیبر نہیں سنا رہا، یقین سنا رہا ہوں، دیا دعائے رسول لے کر شبیہ پیغمبر بن کر علی، توجہ فرمائیے گا، علی در خیبر کی طرف بڑھے۔ جملہ بڑا قیمتی ہے تاریخ کامل کا، علی ابن ابی طالب نے جملہ کہوں، مظہر قدرت پروردگار بن کر، ہاتھ اٹھا لو جی چاہتا ہے میرا پڑھنے کو، توجہ فرمائیے گا، مظہر قدرت پروردگار بن کر شاہ مردہ شیر یزدہ، یوں نہ جملہ کہہ دوں، امیر المومنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد المصادم للابدال المنتقم من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جنب اللہ کنز اللہ قسیم النار والجنہ علی ابن ابی طالب۔ آج کے بعد علی نہ سننا اگر آج نہیں سن سکتے تو جو فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جا کر لوہے اور پتھر کے دروازے میں، تاریخ کامل نے قبلہ لکھا، لوہے اور پتھر کے دروازے میں علی ابن ابی طالب نے ایسے ہاتھ ڈالا جیسے خاتون خمیر میں ہاتھ ڈالتی ہے۔ شبیہ نہیں سمجھ سکے، جیتے رہو، آخری جوان بولو ذرا، علی والے بیٹھے ہو، کہا ایسے ہاتھ ڈالا جیسے خاتون گوندے ہوئے آٹے میں ہاتھ ڈالتی ہے، ہلایا، ہلا کے اکھاڑا۔ رسول کے لشکر والوں کو توجہ فرمائیے گا، انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہودیوں کے پاس بڑا سونا ہوتا ہے، یہودیوں کے پاس بڑے ہیرے جواہرات ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کے لشکر کو در خیبر اندر سے دیکھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن مرد ہی ایک کو جہان کہ در خیبر کے سامنے ایک چوڑی خندق تھی، کسی میں وہ خندق پار کرنے کی جرات نہ تھی۔ میں نے تو علی کا ایک جملہ، میں تو 2 گھنٹے امیر المومنین کو پڑھتا ہوں، آپ کے لیے صرف 10 منٹ پڑھ رہا ہوں، تو جو فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، بھئی کسی میں بھی جرات نہ تھی خندق پار کرنے کی، کسی میں بھی کوئی مجال نہ تھی۔ میں نے کہا، اپنے خیال میں بیٹھا تھا، بات حقیقی کہہ دی، تو جو میں نے کہا اے پیغمبر کے لشکر سپاہیوں گھبراؤ نہیں، مشکل کشا موجود ہے۔
جیتے رہو جیتے رہو. چلو آپ نے نعرہ لگایا, مجھے بڑی ٹھنڈک پہنچی ہے. تو جو فرمایا میں مصرع کہوں. اچھا انہوں نے جو نعرہ لگایا ہے اس کا کون شاہد ہے؟ اللہ. اور یار یہ جو تم علی علی کرتے ہو, صلوات پڑھتے ہو, اس کا کون شاہد ہے؟ یعنی اللہ دیکھ رہا ہے نا. کہ بلا وہ 6 مصرے لکھنے والے نے لکھے, ہادی کر دی. اس نے کہا کہ میں خانہ غدیر کی, سنتے ہو نا, میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. جی میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. لو ہمراہی فرماؤ, لو توجہ, میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے, وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے. جی میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. ہاں دشمن علی کو, یہی ہے, ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے, وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے. دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا, لعنت ہے اس پہ جو بھی ہے منکر غدیر کا. اس وقت میدان غدیر میں اندھے تھے, ان کی اولادیں آج بھی اندھی ہیں. ہم نے کب علی کو مولا بنایا ہے؟ ہم نے تو نہیں بنایا ہے. وہ آیت اپنی جگہ پر, 2 مصروں کے 2 شعر اور سن لو, زندگی بھر یاد رکھنا, دعا دیتے رہنا. تو جو فرمائے گا غدیر کیسا تھا؟ غدیر یہ تھا, ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا, ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا جتنا خدا نے چاہا اتنا بلند کیا. یا امیر المومنین ان پر نظر کرم فرما دیجئے. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. توجہ فرماؤ, ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا, اللہ اکبر, جتنا خدا نے چاہا, جتنا خدا نے چاہا اتنا بلند کیا. لو پھر جو میں نے جملہ کہا اس کو مکمل نہ کر دوں. توجہ فرمائے گا, بازو پکڑ پکڑ کے دکھاتے رہے رسول, اندھوں نے مگر کچھ بھی نہ دیکھا غدیر میں. جو وہاں اندھے تھے ان کی اولادیں آج بھی اندھی ہیں. وہاں رسول نے منت کر کے علی نہیں بنوایا, منت کر کے بیل پاس کر کے انہیں منوایا جاتا ہے جن کے کرداروں میں نقص پایا جاتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے,
کا، توجہ، کمال مطلق کا وہ با کمال نمائندہ علی ہے۔ جب تک کوئی کمال علی کی دہلیز کا بوسہ نہ لے اس وقت تک کمال ہی نہیں بنتا ہے۔ جملہ مکمل ہو گیا میرا، توجہ فرمائیے گا۔ غدیر میں، توجہ، غدیر میں پیغمبر نے قبلہ علمی بات کر کے میں آگے بڑھ گیا۔ سنیے گا، جب خطبہ غدیر ہم سنتے ہیں نا یا پڑھتے ہیں، گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں، خطبہ غدیر جب سنتے پڑھتے ہیں تو خطبہ غدیر میں سرکار رسالت نے ایک حدیث پڑھی، پھر پیغمبر نے اعلان فرمایا۔ سرکار رسالت نے حدیث کیا پڑھی؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ بس قبلہ ایک ہی بات کر رہا ہوں، اس سے آگے میں بڑھ جاتا ہوں۔ و اطرتی اہل بیتی، بات کہاں سے کہاں چلی تھی، چلو میں نے آپ کی فرمائش پوری کی۔ توجہ فرمائے گا، و اطرتی اہل بیتی فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، اگر تم ان سے متمسک ہو جاؤ گے تو میرے بعد سرکار فرما رہے گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، اب دو باتیں ہیں احمد پور کا مجمع، اگر آج سمجھ جائے نا میری محنت سہارت ہو جائے گی، اکارت نہیں جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، بھئی پیغمبر نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اطرت۔ میرا سوال مسلمانوں سے یہ ہے، جو قرآن پیغمبر کی زندگی میں تھا، اپنے بعد یعنی جب پیغمبر اللہ سے ملاقات کے لیے چلے جائیں تو وہی قرآن پیغمبر نے چھوڑا، یعنی قرآن وہی ہے جو حیات مصطفیٰ میں بھی تھا اور پیغمبر کے دنیا سے رحلت کرنے کے بعد بھی وہی قرآن ہے۔ چلو قرآن کی جگہ پر تو وہی قرآن ہے امت کے لیے۔ مسلمانوں یہ تو بتاؤ، پیغمبر نے جانے کے بعد اپنی جگہ پر کس کو چھوڑا؟ ہائے 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 ہائے، یار سمجھدار مجمع بیٹھا ہے۔ بھائی قرآن کی جگہ تو وہی قرآن ہے، بے عین ہی وہی۔ توجہ فرمائے گا، اپنی جگہ پر کس کو چھوڑا؟ خدا کی قسم مبالغے سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، ہمیشہ حقیقت سے پڑھتا ہوں، اپنا مطالعہ پڑھتا ہوں۔ خطبہ غدیر پڑھ رہا تھا، نبیوں کے سردار نبی نے حدیث غدیر، حدیث ثقلین کی تلاوت فرمائی۔ پھر خطبہ غدیر میں سرکار رسالت نے حدیث ثقلین کی تلاوت کرنے کے بعد نبیوں کے سردار نبی نے پڑھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی، میری طرف دیکھنا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ قرآن کی جگہ پر قرآن آیا، اطرت کی جگہ پر توجہ، اطرت کا پہلا فرد علی آیا۔ ہم ہر کسی کو نہیں مانتے، ہم سب سے پہلے علی کو مانیں گے جسے محمد نے منوایا، اور مصطفیٰ کے بعد اسے مانیں گے جسے علی نے منوایا۔ ہائے 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 ہائے، یا رسول اللہ، دعائے رسول لے کر علی بڑھے، پیغام ہو گیا، دعائے رسول لے کر علی بڑھے۔ لوہے اور پتھر کے دروازے کو علی نے ہلایا، ہلا کے اکھاڑا۔ لشکر اسلام پریشان، بس 10 منٹ مزید توجہ، لشکر اسلام پریشان۔ توجہ فرمائیے گا، سن رکھا تھا بڑا سونا ہے، بڑے ہیرے ہیں، بڑے جواہرات ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہاں غربتیں دور ہو جائیں گی۔ توجہ توجہ، علی کے قوت بازو کا صدقہ کھانے والے، اللہ اکبر، علی کے قوت بازو کا صدقہ کھانے والے آگے نکل جائے گی، جائے گی۔ تو جو ابی طالب نے نا دلوں کے پریشانی کو
یہ جملہ لکھا ہے کہ دنیا والوں میرا مولا علی اتنا بلند ہے کیا ہے لفظ اللہ یہ تیرا صلوات یا رسول اللہ اصبحت موقنا، اے اللہ کے رسول میں نے حالت یقین میں صبح کی ہے۔ یہ کیسا عبادت گزار جوان تھا، جوانی ہو اور جبین نیاز سجدوں سے آشنا نہ ہو، پھر جوانی میں نورانیت کہاں سے آئے گی؟ بڑھاپا ہو اور ذوق عبادت نہ ہو تو پھر سلمان مزاج کیسے بنو گے؟ توجہ فرما لیا آپ نے؟ غور فرمائیے گا۔ ہمیں یا حضرت ولی عصر کو وہ شیعہ چاہیے جس کا مزاج یا سلمان سے ملتا ہو یا ابو ذر سے ملتا ہو، وہ شیعہ چاہیے۔ اور مقام مناجات میں 3 مناجات کے جملے سن لو۔ میں اگر ماہ سفر میں سید سجاد کو نہ پڑھوں نا، مجھے رات کو بستر آرام پہ سکون نہیں آتا کہ میں نے ماہ سفر میں سید سجاد کو نہیں پڑھا۔ مقام مناجات میں قبلہ صرف ترجمہ کر رہا ہوں، مقام مناجات میں میرے آقا سید سجاد نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، الہی اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی ولا غافلا لإحسانک فیما اعطیتنی ولا آیسا من اجابتک وان ابطأت عنی۔ پروردگار عالم، زین العابدین تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، میرے اعلیٰ زین العابدین کو کسی حال میں بھی اپنے ذکر اور اپنی یاد کا بھلا دینے والا نہ بنانا۔ اللہ اکبر، جس عالم میں بھی ہوں پروردگار عالم تیری یاد میں رہوں، محراب مدینہ ہو یا شام غریبہ کا قیامت کا وقت ہو، میرے مالک ہر حال میں تیری یاد میں رہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ کہا وَلَا تَجْعَلْنِي غَافِلًا لِإِحْسَانِكَ فِيمَا آتَيْتَنِي۔ میرے مالک تو نے جو نعمت زین العابدین کو عطا کی ہیں، میرے اللہ زین العابدین کو اپنے احسانات سے غفلت کرنے والا نہ بنانا۔ قبلہ عالم دین بیٹھے، جب میں نے لسٹ بنائی نا کہ اللہ نے زین العابدین کو کیا عطا فرمایا، میرے قلم نے پہلا لفظ لکھا رک گیا۔ پہلا لفظ یہی لکھا تھا، زین العابدین وہ ہیں جس سے اللہ نے حسین جیسا باپ عطا فرمایا۔ اس سے آگے میں نہیں لکھ سکا، واقعا نہیں لکھ سکا۔ میں نے کہا اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ اور پھر سید سجاد نے تیسرا جملہ کہا وَلَا تَجْعَلْنِي آیسا من اجابتک وَإِنْ أَبْطَأْتَ عَنِّی۔ پروردگار عالم اگر تیری بارگاہ میں دعائیں مانگتا رہوں، اگر قبولیت دعا میں تاخیر ہو جائے، میں رد کا قائل نہیں ہوں، دعا نہیں رد ہوتی مومن کی، تاخیر ہو سکتی ہے۔ اگر دعا کی قبولیت میں میرے مالک اگر تاخیر ہو جائے، زین العابدین کو اپنے در کرم سے نا امید ہونے والوں میں سے نہ بنانا۔ اور کیا معیار عبودیت تھا سید سجاد کا، اللہ اکبر۔ یہ مولا سجاد کی مناجات اور دوسری مناجات زہرہ چہلم کے ایام میں مجھے ایک جملہ چہلم کا کہنا ہے، باقی جو میں بس پڑھ رہا ہوں آج قبول فرما لیجئے گا۔ یہ حسین ابن علی، یہ علی ابن الحسین کی مناجات، اور جب قبلہ میں نے حسین ابن علی کی مناجات پڑھی نا
ان میں ایک جملہ مجھے ملا، عجیب جملہ تھا، جس میں حسین ابن علی نے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کی تھی، میرے مالک، بامعرفت ہو کے بیٹھو، بہت عبادت ہوگی، میرے مالک، جن مصائب سے حسین گزر رہا ہے، پروردگار یہ میرے لیے آسان ہے، اس لیے کہ میرے پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مصلی پہ سوچنا جا کے کہ سید نے کیا مناجات کا جملہ پڑھا، میرے مالک تیری ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں جن مصائب سے گزر رہا ہوں یہ مصائب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جملہ کہوں عزادارو، یہ کربلا کی مناجات ہے، لو تیاری کرو جو عزادار بن کے آئے ہو، 10 منٹ کی عبادت ہے، مل کے آؤ عبادت کر لیں۔ میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، عزادارو اسی کربلا میں اتنا غریب ہو گیا بطول کا چاند، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جو رو سکتے ہو رونا۔ نانا کی امت کے سامنے حسین غربت کی باتیں کرنے لگے، عزادارو جب غربت کی باتیں کرنے لگے نا، عزادارو حسین نے پہلی غربت کی بات کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ جلدی سے میں مضمون کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ عزادارو حسین نے دوسری غربت کی بات کی، کہا حل میں مغیث یغیثنا، کوئی ہے ہم بے کسوں کی داد رسی کرنے والا؟ عزادارو تیسرا جملہ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھ جائے، احمد پور کا عزادار دعا دے گا۔ عزادارو حسین نے ایک مرتبہ بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھا، عزادارو بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھ کر غریب نے تیسرا جملہ کہا، حال من زابن یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ او شیعہ او عزادار، میں جملہ کہوں قبلہ، عزادارو جہاں حسین کھڑے تھے نا، عزادارو ماحول کیسا تھا؟ کہیں سے علی اکبر کا قاتل نظر آتا تھا، کہیں سے قاسم کے قاتل نظر آتے تھے، کہیں سے عباس کے بھائیوں کے قاتل نظر آتے تھے۔ جملہ کہوں ماتم کر لینا عزادارو، ہاں ماحول یہ تھا، دشمن تانے دے کر کہتا تھا، کہاں گیا تیرا عباس؟ اجرکم اللہ، اجرکم، ہمراہی فرماؤ عبادت میں، شرماؤ نہیں۔ عزادارو دشمن تانے دیتا تھا، کہاں گیا تیرا علی اکبر؟ عزادارو جب حسین نے استغاثہ کیا نا، قبلہ بیٹھے میں، عزادارو صحرائے کربلا میں 3 چیزوں پہ بڑا اثر ہوا۔ عزادارو پہلا اثر یہ ہوا، صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے۔ عزادارو کہیں سے عباس کا بغیر بازوؤں کے لاشا اٹھا، کہیں سے علی اکبر کا زخمی سینے والا جنازہ اٹھا، ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ عزادارو کہیں سے قاسم کا گھوڑوں کے ٹاپوں میں پامال جنازہ اٹھا۔ عزادارو دوسرا اثر کس پہ ہوا؟ عزادارو اب جو غریب نے خیموں کی طرف دیکھا، عزادارو حسین نے دیکھا سجاد گھٹنوں کے بل چلے آ رہے تھے۔ عزادارو حسین نے آواز دی، کہا زینب سجاد کو سنبھالو، سجاد کا جہاد کربلا نہیں ہے، کوفہ و شام کا نجس بازار و دربار ہے۔ اجرکم اللہ، اجر بڑی عبادت ہوگی، میرا جی چاہ رہا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، سید سجاد کو سنبھالا شریکت الحسین نے۔ عزادارو جو تیسرا منظر پڑھ رہا ہوں نا، عزادارو جگر پھٹتا ہے جب میں پڑھتا ہوں۔ عزادارو تیسرا منظر ارباب مقاتل نے یہ لکھا، پہلے سنو تو صحیح۔ عزادارو جہاں حسین کھڑے تھے نا، عزادارو طبل بج رہے تھے۔ زیارت عاشورہ سے قبلہ میں نے جملہ پڑھا تھا، لوگوں نے سر پہ ماتم کیا تھا، میں نے کہا جوان حسین اتنا غریب ہو گیا تھا۔ عزادارو حسین کربلا میں جنازے اٹھاتا تھا، یہ ظالم طبل بجاتے تھے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہمراہی فرماؤ عبادت میں، اجرکم اللہ ازادارو، ازادارو تیسرا منظر آپ سمجھ آ گئی ماتم ہوگا، ازادارو تیسرا منظر ارباب مقاتل نے ازادار یہ لکھا، ازادارو کیا منظر لکھا، قد ارتفعت اصوات النساء من الخیام، ازادارو جہاں کھڑا تھا نا بطول کا چاند، ازادارو خیمے سے رسول زادیوں کے رونے کی آواز حسین کے کانوں پر پہنچی، ازادارو میں سوچنے بیٹھ گیا اللہ جانے کتنی اونچی آواز میں روئی ہوگی ام المصائب، کتنی اونچی آواز میں روئی ہوگی سکینہ، کتنی اونچی آواز میں روئی ہوگی ام کلثوم، کتنی اونچی آواز میں روئی ہوگی ام رباب۔ ازادارو جب شہزادانیوں کے نا رونے کی آواز، لو تیاری کرو، حسین کے کانوں پر پہنچی نا، ازادارو غریب نے راہوار کا رخ بدلا، راہوار کا رخ بدل کرنا، ازادارو حسین خیمے میں آئے، ازادارو جب غریب خیمے میں آئے نا، ازادارو کیا منظر دیکھا، درمیان میں علی اصغر، چاروں طرف سے رسول زادیاں، ازادارو علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا تھا، رسول زادیاں ماتم کر رہی تھی، ازادارو کوئی بی بی کہتی تھی واہ علیہ واہ محمد واہ عطشہ، ازادارو میری طرف دیکھنا، حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، جب غریب خیمے میں آئے نا، ازادارو بہنیں تو خاموش ہو گئی، ہائے رباب، ازادارو رباب نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرایا، گرا کر بی بی نے بیان کر کے کہا فاطمہ کے چاند تیرے قدموں پر جان دینا قربان ہے، مگر علی اصغر کی پیاس سے نکلنے والی آوازیں برداشت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، بڑا مصائب ہوگا، میرے ساتھ ہمراہی کر لینا۔ ازادارو جب رباب نے نا حسین کے قدموں پہ میری ماں بہنوں اپنے آپ کو گرایا نا، ازادارو جب رباب نے قدموں پہ گرایا نا، ازادارو حسین نے کہا لاؤ میرا علی اصغر میں پانی پلا کے لاتا ہوں، توسل کی مجلس بنا لو، لاؤ میرا علی اصغر میں پانی پلا کے لاتا ہوں، لمبا مصائب نہیں، دو جملے اور کہہ رہا ہوں، جس کے عزا کا مقدر ہوگا وہ آنسو بہا لے گا۔ ازادارو حسین لے کے چلے، ازادارو اتنا پڑھنے کا عادی ہوں، ازادارو جس کی ماں کے حق مہر میں پوری کائنات کا پانی تھا، ازادارو اس غریب نے جا کرنا ایک مرتبہ قاتلوں سے پانی کا سوال کیا، ازادارو میں یوں پڑھنے کا عادی ہوں، حسین نے پانی کا سوال کیا، امت نے 3 شعبہ تیر سے علی اصغر کو سیراب کیا۔ اجرکم اللہ، بڑی منزل مصائب ہوگی، بہت سارے جوان ماتم کرنے لگا ہے، ازادارو امت نے 3 شعبہ تیر سے علی اصغر کو سیراب کیا، ازادارو تیر اتنا وزنی تھا، ارباب مقاتل نے 3 منظر لکھے، ازادارو جب تیر لگا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، ازادارو اب جو سیدھا کر کے دیکھا، ازادارو زوبیا من الاذن الی الاذن، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، ازادارو ذبح ہونا تھا، جملہ پڑھ رہا ہوں ماتم کر لینا، ازادارو جب بچہ ذبح ہو گیا، خون جاری تھا، حسین کی ہتھیلیوں پہ بچہ تھا، ازادارو دوسرا منظر کیا لکھا، کا یرفرف کا طیر المذبوح، حسین پر اس وقت قیامت ٹوٹ گئی، ازادارو جب حسین علی اصغر کے ہاتھوں پہ، علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپنے لگا جیسے پرندہ ذبح ہونے کے بعد تڑپتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہوگا مصائب ازادارو، آخری آدمی تک ہمراہی فرماؤ، توسل کرو سیدہ رباب سے، ازادارو ایسے تڑپے علی اصغر جیسے کوئی پرندہ ذبح ہونے کے بعد ازادارو تڑپتا ہے، ازادارو علی اصغر تڑپ رہے ہیں، حسین خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ازادارو کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے، ازادارو بالآخر حسین نے کمر ہمت باندھی، کمر ہمت باندھ کرنا، ازادارو غریب نے ازادارو سوچا ماں کو آخری دیدار تو کرا دوں۔ اجرکم اللہ،
ماں کو آخری دیدار کرا دوں. عزادارو منظر کیا تھا؟ جوانوں ہاتھ اٹھ جائے گا. عزادارو ایک مرتبہ حسین نے اپنے ابا کا دامن سے علی اصغر کو چھپایا, چھپا کے نا عزادارو ہاں ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا. عزادارو غریب نے خیمے میں قدم رکھا. اولاد والوں میرا آپ سے سوال ہے, عزادارو یہ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے کون آیا؟ عزادارو سب سے پہلے 4 سالہ سکینہ آئی, دوڑتی ہوئی بابا کے قریب آئی, کہا بابا میں بھی تو پیاسی ہوں, مجھے پانی پلائیے. قبلہ مقتل کا منظر ہے, سکینہ بڑھ رہی تھی, حسین تڑپ رہے تھے. سکینہ کے قدم بڑھ رہے تھے, حسین تڑپ رہے تھے. عزادارو ایک مقام وہ بھی آیا, سکینہ نے آ کے ابا کا دامن ہٹایا. عزادارو منہ پہ ماتم کیا, کہا اماں میرا بھیا مارا گیا, اماں اب کربلا میں لٹ گئے, اماں تیری گودی ویران ہو گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ماں بہنوں کا عیسیٰ کا مصائب شروع ہو رہا ہے. عزادارو جب رباب کو پتہ چل گیا, جوان عزادار جب رباب کو پتہ چل گیا نا میرا اصغر مارا گیا, عزادارو بی بی نے نا آہستہ آہستہ سے اپنی جگہ کو چھوڑا, قدم اٹھاتے ہوئے نا عزادارو وہاں آئی جہاں علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر تھا. میری طرف دیکھنا. عزادارو جب بی بی قریب آئی نا, رباب قریب آ کر بی بی نے دیکھا, عزادارو کبھی علی اصغر کا گلا دیکھا, کبھی حسین کا چہرہ دیکھا, پھر علی اصغر کا گلا دیکھا, پھر حسین کا چہرہ دیکھا. عزادارو غریب کا بھی خیال تھا, ماں کی قبلہ مامدہ بھی تھی. عزادارو بی بی نے کوئی عجب بیان کیا. عزادارو کہا علی اصغر مجھے معاف کر دینا, مجھے پتہ نہ تھا تیرے جیسے بچے بھی اونٹوں کی طرح نہر کیے جائیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم ہمراہی فرماؤ عبادت میں, اجرکم اللہ. میرے بچہ مجھے معاف کر دینا, مجھے معلوم نہ تھا تیرے جیسے شہزادے بھی اونٹوں کی طرح نہر ہوں گے. لوگ بلا مصائب کے جملے آ گئے. عزادارو مجھے نہیں معلوم عزادارو حسین نے رباب سے علی اصغر کو کیسے جدا کیا. یہ مائیں سمجھتی ہیں آپ کے گھر میں کبھی جنازہ نہیں اٹھا. خدا کی قسم جس ماں کی گود ویران ہو جائے, ہم اسی علاقے کے ہیں نا, عزادارو جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے نا, عزادارو ماؤں کو کیسے 3-4 آدمی سنبھالتے ہیں. عزادارو یہ تو رباب ہے. نہیں پتا حسین نے علی اصغر رباب سے کیسے لیا. عزادارو لے کر کربلا کی زمین میں حسین نے علی اصغر کو سلا دیا. اولاد والوں 2 جملے کہہ کے ماتم کرنا چاہ رہا ہوں. اتنا بتاؤ جو قبر حسین نے دی تھی علی اصغر کو نصیب ہوئی نہیں. عزادارو 11 محرم کا دن آیا, ہر قاتل کے ہاتھ میں مقتول کا سر تھا. عزادارو اس حرملہ کمینے کے ہاتھ میں کوئی سر نہ تھا. یہ پریشان ہے مجھے انعام کیسے ملے گا. عزادارو ایک سپاہی ہے, کہتا میں نے حسین کو پشت خیمے پر قبر بناتے ہوئے دیکھا تھا. لو احمد پر کا عزادار, اے عزادارو ایک لشکر تیار ہوا, نیزے زمین میں لگنے لگے. رباب جلے ہوئے خیمے کے پاس بیٹھی ہے, جھولا جل گیا, گودی اجڑ گئی. ایک ظالم نے نیزہ مارا, لاش علی اصغر برآمد ہوا. تڑپ کر بی بی نے کہا ہائے میرا لال. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دوسرا سوال ہے میرا, 2 جملے رہ گئے, عبادت ہو جائے گی. ماں بہنوں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں, یہ تو مرد ہے نا. عزادارو مجھے اتنا بتاؤ کربلا سے لے کر کوفہ تک عزادارو رباب نے نیزے پر سر علی اصغر دیکھا یا لاش علی اصغر دیکھا؟
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے سوال کا جواب دے کوئی عزادار، عزادار و سر علی اصغر دیکھا یا لاش علی اصغر دیکھا؟ ایت اللہ جوادی عاملی نے جملہ پڑھا، اس سے بڑا اور کیا امتحان تھا؟ عزادار رباب نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک نوک نیزہ پر سر علی اصغر دیکھا۔ عزادار انہوں نے منظر یہ لکھا ہے، رباب دیکھ رہی تھی اس ظالم نے نیزے سے بچہ اتارا، نیزے سے اتار کے زانو لگایا، زانو لگا کے خنجر سے سر کاٹنا شروع کیا۔ نہیں سمجھ سکے مسائب کو؟ رباب کہنے لگی ہائے میرا لال، تجھے تیر بھی لگا اور تو نیزے پہ بھی سوار ہوا، تیری نازک رگوں پہ خنجر بھی چلایا گیا۔ بہت روتی تھی رباب، جب نیزے پہ دیکھتی تھی نا، بی بی یہی کہتی تھی میرا اصغر تیرے تو میری گود میں کھیلنے کے دن تھے، تو نے نو کے نیزہ کو کیسے پسند کر لیا؟ عزادارو بس ایک جملہ، آ گیا زندان شام۔ عزادارو جب رہائی ہوئی نا، عزادارو جب رہائی ہوئی، عزادارو بیبیاں کربلا پہنچی۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بیبیاں کربلا پہنچی۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے عزادارو رسول زادیوں نے قبلہ ہاں سواریوں کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ عزادارو کوئی بی بی کسی شہید کی قبر پہ، کوئی بی بی کسی شہید کی قبر پہ نورانیت نظر آئے، کوئی بی بی کسی شہید کی قبر پہ۔ سید سجاد نے دیکھا رباب ہے، عزادارو کبھی قبروں کے درمیان دائیں چلی جاتی ہے، کبھی بائیں چلی جاتی ہے۔ سجاد سامنے آئے، سامنے آ کر پوچھتے اماں کس کی قبر ڈھونڈتی ہو؟ کہا سجاد مجھے صغیر کی قبر نظر نہیں آتی ہے۔ عزادارو کربلا کا ماحول ہو، قبروں کے درمیان ہو۔ عزادارو سید سجاد نے عجب جملہ کہا اماں علی اصغر کی قبر نہ ڈھونڈو۔ کہا سجاد کیوں نہ ڈھونڈوں؟ کہا جب میں شہیدوں کو دفن کرنے آیا تھا، میں نے ایک ایک شہید کو دفن کیا۔ ماتم ہو جائے گا اسی جملے پر، میں نے ایک ایک شہید کو میں نے دفن کیا۔ کہا اماں آخر میں میرے بابا کا بے سر لاشا رہ گیا۔ عزادارو سید سجاد کہتے ہیں اماں میں نے اپنے بابا سے پوچھا تھا اینا اینا اخی علی الاصغر، بابا میرا بھیا علی اصغر کہاں گیا؟ آمد پر کا زادار ہاتھ اٹھاؤ میں جملہ کہوں۔ کہا بابا میرا بھیا علی اصغر کہاں گیا؟ سید سجاد کہتے اماں رباب میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی تھی سجاد میرے سینے پر دیکھو۔ اب جو میں نے بابا کے سینے پہ دیکھا مجھے گوشت کا ایک ٹکڑا نظر آیا۔ میں نے پوچھا بابا یہ علی اصغر تو نہیں ہے، یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے۔ آواز آئی کہا سجاد جب گھوڑے دوڑے تھے باقی کھا کے شفا بن گیا، اطلاع بچا تھا جسے میں نے سینے پہ سنا لیا۔ رباب نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ گرایا، کہا حسین میرے اصغر کا خیال رکھنا، میری گودی ویران۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔